السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر عورتیں اور ہمارے کچھ نوجوان ساتھی، بزرگ اور دوست پڑھا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا صحیح طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے قاری قرآن بھی اسی طریقے سے غلطیاں کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ داخل ہیں، یعنی جو لوگ اس طریقے کا قرآن پڑھتے ہیں کہ جس پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں: بے عمل، تحریف کرنے والا، غلط پڑھنے والا۔ یعنی پہلا تو بے عمل شخص جس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور دوسرا جو قرآن میں تحریف کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن کے اندر غلطیاں کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، اس نے انما الصدقات للفقراء کے مد کے بغیر پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ جلد بازی کر کے پڑھنا یا بہت ہی زیادہ سلو آواز سے پڑھنا کہ جو خود کی آواز کو بھی نہ سن سکے، یہ طریقے پڑھنے کے غلط ہیں۔ ایسے ہی تراویحوں کے اندر بہت سارے حفاظ اکرام بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ جن کے پڑھنے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف عالمونہ تعالمونہ سمجھ میں آیا کرتا ہے۔ تو ایسے قرآن سے پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، تاکہ کوئی لفظی غلطی یا کوئی معنوی غلطی، کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ ہر ایک غلطی سے بچنا چاہیے، اور اتنی آواز ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی آواز کو خود سے سن سکے، خود اس کے کانوں تک آواز آ جانا چاہیے۔ اور اگر اتنی آواز نہیں ہے کہ جس کا آواز خود کے کانوں تک نہیں آتی، تو وہ قرآن غلط ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آواز اپنے تک نہیں آئے گی تو اس کے معنوں میں غلطیاں ہوں گی یا اس کے تلفظ میں غلطی ہوگی۔ تو بلند آواز اتنی ہونا چاہیے کہ خود آواز کانوں تک آ سکے، اور اتنی بلند آواز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو جو پاس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں ان کو دقت ہو یا ان کو تمہارے پڑھنے سے خلل واقع ہو، تاکہ وہ غلطیاں کر بیٹھیں۔ تو اس لیے صرف اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک آئے، اور بہترین اچھے حسن انداز سے پڑھنا چاہیے۔